السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے 10، وہ ہم پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرے حصے میں ہمارے پاس میں اور تفصیل سے پڑھیں گے تو دوسرے حصے میں ہم کیا جو ہے رہ گیا تھا ہمارے پاس میں، تو جو ہم آج اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کون سی آیتیں پڑھیں گے اور کون سے سوال اور جواب کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے سورہ انفال کے احکامات۔ اس احکامات میں ہمیں کن کن باتوں کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اب اس میں سوال نمبر 2 ہے کہ مومنوں کی کیا خوبیاں بیان کی گئی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈرنے والے، آیت الہی سے ایمان بڑھانے والے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور آگے ایک سوال اور ہے کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہر سال میں کسی نہ کسی شکل میں یہ سوال، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ کے ہر سال میں کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پاس میں امتحان میں آتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو۔ آگے ایک آیت ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم مومن ہو۔ اس سے آگے ہی ایک آیت اور ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے۔ اب اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ سورہ انفال کے احکامات کیا ہیں کہ تمام تقسیم اور اس کے تمام مسائل کا حل بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور دوسرے غزوہ بدر کی روشنی میں جو مسلمانوں میں خامیاں تھیں اس کو اجاگر کیا گیا کہ مسلمانوں میں اس وقت کیا خامیاں تھیں اور کیا تھا۔ دوسری صورت کے حصے میں مشرکین اور کفار کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ دشمن تمہارے سدیا سے ہو، چاہے کیسا ہی دشمن ہو، لیکن آپ نے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ سورہ انفال کے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ حکم یہ دیا گیا تھا کہ جیسے آپ کے مسلمان تو تھے سب، لیکن انصار اور مہاجرین کا جو وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، انصار وہ جو مدینہ کے رہنے والے، تو اس میں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو اس میں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا اور ایک دوسرے کو وارث قرار دے دیا گیا تھا۔ تو یعنی جو انصار تھے انہوں نے تو اگر کسی کے پاس میں اگر 2 گھر ہیں تو انہوں نے ایک گھر جو ہے نا وہ مہاجر کو دے دیا، ایک میں رہتے تھے۔ اگر جو ہے ان کے پاس میں کوئی تاجر ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں، تو تجارت میں سے آدھا حصہ جو اپنے مسلمان بھائی جو ہجرت کر کے آئے ان کو دے دیا، اور آدھا حصہ جو ہے انہوں نے اپنے پاس میں رکھا۔ تو یہ تھا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا وارث قرار دے دیا گیا تھا، یعنی وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اس وراثت کو حصے میں آگے آیت نمبر 25 میں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ وہ ہم آگے جب آیت آئے گی تو اس میں پڑھیں گے، لیکن اس وقت جو ہے حکم یہ تھا کہ آپ نے جو ہے یہ کو وراثت میں آپ نے حصہ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مومنوں کی کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے اللہ تعالیٰ سے ذکر سے ڈرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ کیسے خوف سے لرز جاتے ہیں کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں اس کی سزا دنیا میں ملے گی اور آخرت میں تو ہے اس کا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اس سے لرز جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی آیت اگر ہم بہت ساری پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی وعید بھی بہت سارے کاموں میں آئی ہے۔ وعید اس کو کہ یعنی جو آپ کو سزا
مل سکتی ہے، اگر آپ یہ کام غلط کریں گے تو آپ کو اس کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سچی آیت ہے، ہمیں اس کا اجر ملتا ہی ملتا ہے۔ جب وہ دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے اس کا رزلٹ آئے گا، اگر آپ نگیٹو کام کریں گے تو اس کا رزلٹ نگیٹو ہی آنا ہے، اگر آپ پازیٹیو کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو پازیٹیو ہی آنا ہے۔ اگر آپ جیسے کوئی ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، اگر آپ اس ٹیسٹ میں دل جمعی سے کام کرتے ہیں اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ٹیسٹ کی تیاری ایسے ہی کرتے ہیں تو لازمات ہے آپ کے مارکس کم ملیں گے آپ کو، تو آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا۔ تو ایسے ہی ان کا ایمان جو ہے وہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ اچھے کام کرتے ہیں اس کا اجر اچھا ملتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ توکل رکھنے والے، توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں اسلامیات، اگر ہم سب کچھ چھوڑ دیں نہ پڑھیں تو یہ توکل نہیں کہلائے گا۔ توکل کیا کہلائے گا؟ ہم اپنی پوری سبجیکٹ کی پوری تیاری کریں اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، پوری تیاری ہم کریں۔ جیسے ہمارا کل ٹیسٹ ہے، ہم نے اس آیت کو پورا پڑھا، پوری ہم نے انفال کی آیت ہم 1 سے 10 تک پوری مکمل کی، پوری پڑھ لی، اور اس کے بعد میں جو ہے ہم نے اس کو ٹیسٹ دے دیا۔ تو یہ اللہ پر توکل ہے۔ اللہ توکل کیا کہلاتا ہے؟ پہلے اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کرو، اس کے بعد میں اللہ پر توکل کرو۔ پہلے تجارت میں سارے اپنے معاملات ٹھیک کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک بدو، عرب کے رہنے والے کو بدو کہتے ہیں، تو ایک بدو آیا اور آپ سے سلام عرض کر کے آپ کے پاس میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، اس سے معلوم کیا کہ آپ کسی سواری پر آئے ہیں؟ انہوں نے بولا جی میں اونٹ پر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اونٹ کہاں پر ہے؟ بولے اللہ پر توکل کر کے باہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اس کو باندھ کر آؤ پھر اللہ پر توکل کرو۔ کیا یعنی پہلے اپنی تدبیر مکمل کر لو، پہلے آپ اس کو باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور پھر اللہ پر توکل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری امپلیمنٹیشن ہماری پوری زندگی میں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کب کریں؟ ہم اپنے سارے کام کریں، درست کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، اللہ کے احکامات پر چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں، ٹھیک۔ نماز قائم کرنے والے اگر نماز قائم کرتے ہیں تو وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ راہ میں خرچ کرنے والے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم زکوٰۃ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے سے آگے ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، ہماری اولاد کی شکل میں ہمیں وہ دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہمیں وہ عنایت فرما سکتے ہیں، عطا فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد ہے، ایک گروہ تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو مکے کے عمرہ کا یعنی جو امیر لوگ تھے ان کا سامان تجارت لے کے شام گیا تھا، شام سے وہ مال بیچ کر واپس آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہو گیا تجارتی قافلہ۔ دوسرا جو ہے نا گروہ کون سا تھا؟ وہ تھا جس کی قیادت اسلام کے بدترین دشمن ابو شام یعنی ابو جہل کر رہا تھا۔ اس کو ابو سفیان نے اطلاع بھجوائی کہ محمد جو ہے وہ ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس نے کفار کا ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف جو ہے نا وہ چلا کے جو ہے نا وہ مساعد ہے۔ تو 2 گروہوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، دوسرا ابو جہل کا کفار کا لشکر جو اطلاع ملنے پر وہ ابو سفیان کی مدد کے لیے آگے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے آیت ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ لیکن یہاں پہ میں بار بار آپ سے یہ ڈیفائن کرتا ہوں، بار بار میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ قرآن میں مومن کا ذکر ہے تو مومن وہ جو اہل ایمان یعنی مومن وہ جو اہل ایمان ہے، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ مومن کیسے ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو آپ مومن ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی آپ اطاعت کریں گے تو آپ بلا شبہ آپ مومن ہیں، اور آخرت کی اور دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ پوشیدہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے جس کام کے لیے منع کیا وہ رک جاتے ہیں، جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ اس کام کو کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر
عمل کرتے ہیں تو وہ مومن ہے. ٹھیک ہے. آگے آیت میں یہ ہے کہ اذا تلیت علیہم آیتی زادہم ایمانا، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی. اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے کیونکہ مومن ہر حال میں اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے. ہر حال میں اگر اس کو کوئی دکھ ہے تو بھی وہ سر جھکاتا ہے، اگر اس کو کوئی رنج ہے وہ بھی تو بھی سر جھکاتا ہے، اس کو غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت اس کی آن پڑی اس کے سر پر تو بھی وہ اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو خوشی ہے، اس کو کوئی مسرت ہے، کوئی اس قسم ہے تو بھی وہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے. یعنی ہر حال میں مومن اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے. اگر اس کو کوئی دکھ تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو دور فرمائے گا. اور اگر خوشی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو دونوں صورتوں میں جب اس کا ایمان آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ بے شک صبر رنج غم بھی دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور خوشی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک آیت اس کو پڑھتے ہیں. آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو. اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپس میں صلح رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. جو اللہ سے ڈرے گا وہ قطع تعلق کبھی نہیں کرے گا. کہ اگر اس نے قطع تعلق کیا تو وہ بڑا یہ ہے، اس کا بڑی سخت وعید ہے کہ آپ قطع تعلق کرتے ہیں. ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا، جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یعنی دو انگلیوں کا آپس میں اشارہ کیا. یعنی جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی جو تعلقات کو منقطع نہیں کرتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ان کے ساتھ ہوگا. تو اس میں یہ کہا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپس میں وہ صلح رکھتے ہیں. اگر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، لازمی بات ہے وہ صلح نہیں رکھتے. تو حقوق و فرائض ہیں جو ہمارے حق ہیں وہ ادا کرتے رہیں، جو ہمارے فرض ہیں وہ ادا کرتے رہیں. جیسے بہت سارے معاملات میں ہیں جو حقوق والدین کے ہیں، وہ جو فرض والدین کے ہیں وہ ادا کرتے رہیں، جو حقوق اولاد کے ہیں وہ ادا کرتے رہیں، جو فرض میاں بیوی کے درمیان حقوق و فرائض ہیں وہ ادا کرتے رہیں، جو آپس میں رشتہ داروں میں حقوق و فرائض ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ادا کرتے رہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی جو ہے نا وہ قطع تعلق نہیں ہوگا، باہمی اختلافات نہیں ہوں گے. جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول عطا کریں وہ لے لو، اور جو اللہ اور رسول اگر نہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں. آپس میں جو ہے نا وہ بھائی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. تو اس آیت میں یہی کہا گیا کہ آپس میں قطع تعلق نہ کرے. امید ہے یہ آیت نمبر 1 سے 10 جو ہے وہ دوسرے حصے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا گیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئی ہے تو آپ برائے مہربانی اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مسلسل ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.